وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. صدق اللہ العظیم. قابل احترام ناظرین و سامعین کرام، ایک صاحب تاجر تھے. وہ اپنی دکان کا حساب کتاب خود لکھا کرتے تھے. ایک دن وہ اپنے معمول کے مطابق دکان کا حساب لکھ رہے تھے. ان کا ایک چھوٹا سا بچہ 3-4 سال کا وہ بازو میں آ کے بیٹھ گیا اور سامنے میں ایک درخت تھا. وہ اپنے ابا جان سے کہنے لگا کہ ابا ذرا یہ بتاؤ کہ یہ درخت پہ جو بیٹھا ہے وہ کیا ہے؟ والد محترم نے فرمایا کہ بیٹا یہ کوا ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر بیٹا پوچھنے لگا کہ ابا یہ کیا ہے؟ پھر باپ نے اطمینان سے جواب دیا کہ بیٹا یہ کوا ہے. پھر سوال کیا تو پھر باپ نے پھر جواب دیا کہ بیٹا یہ کوا ہے. اس طریقے سے وہ چھوٹا سا بچہ 20 یا 25 مرتبہ اپنے ابا جان سے سوال کرتا رہا اور اس کے ابا جان اطمینان سے بڑی محبت اور شفقت سے اس کو جواب دیتے رہے کہ بیٹا یہ کوا ہے. چونکہ وہ حساب کتاب لکھا کرتے تھے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ آج میرے بیٹے نے 20 یا 25 مرتبہ مجھ سے پوچھا ہے، چلو اس کو بھی ایک کاغذ میں قلم بند کر لیتے ہیں. وہ اس کو لکھ لیے اپنے بیٹے کی بات کو اور تاریخ بھی لکھ دیے، سال بھی لکھ لیے. بہت دن گزر گئے، 20-25 سال ہو گئے. اب وہ بیٹا جوان ہو گیا. اب والد محترم معمر ہو گئے، بوڑھے ہو گئے. آنکھ بھی صحیح طور پر دکھائی نہیں دے رہی تھی. اب دکان کا سارا انتظام بیٹے کے ہاتھ میں آ گیا. اب وہ دکان چلانے لگا. ایک دن وہ معمر والد دکان کے پاس آئے اور سامنے بیٹھ گئے اور سامنے حصے میں ایک درخت تھا اور اس پر کوا بیٹھا ہوا تھا. تو باپ نے اب بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا یہ درخت پہ کیا بیٹھا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ ابا یہ کوا ہے. پھر باپ امتحان کے طور پہ پوچھنے لگے کہ تھوڑی دیر کے بعد بیٹا یہ درخت پہ کیا بیٹھا ہے؟ تو اب بیٹے کے لہجے میں ذرا سے تبدیلی آئی اور کہنے لگا کہ یہ تو کوا ہے. پھر باپ پھر پوچھے کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ تو بیٹے کے لہجے میں اور ذرا تلخی آئی اور کہنے لگا کہ یہ تو کوا ہے، بار بار آپ پوچھ رہے ہیں. اس کے بعد سیدھا وہ معمر والد اپنے گھر گئے، ایک ڈائری نکالے جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آج سے 20-25 سال پہلے میرا بیٹا یہ دکان کے پاس بیٹھا ہوا تھا. سامنے ایک درخت تھا. چونکہ وہ 3-4 سال کا تھا، چھوٹا سا تھا، غیر شعور تھا. اس نے مجھے 20 یا 25 مرتبہ پوچھا کہ ابا جان یہ درخت پہ کیا ہے؟ تو میں نے بڑے ہی اطمینان سے اور بڑے ہی محبت سے شفقت سے اس کو جواب دیا کہ بیٹا یہ کوا ہے. آج چونکہ میں معمر ہو گیا ہوں، مجھے آنکھ نہیں دکھائی دے رہی ہے. میں نے امتحان کے طور پر اپنے بیٹے سے پوچھا تو دوسرے مرتبہ میں بیٹے کے لہجے میں تبدیلی آ گئی. تیسری مرتبہ پوچھا تو لہجے میں اور تلخی آ گئی. تو میرے دوستو اندازہ لگائیے اس واقعے سے، یہ والدین اپنے بچوں کو رات دن ایک کر کے بچوں کو عروج پر لانا چاہتے ہیں اور ترقیوں کی منازل پر دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن وہی بچے جب جوان ہوتے ہیں، جوانی کی عمر میں قدم رکھتے ہیں، شباب کا زمانہ آ جاتا ہے، جب والدین معمر ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، خدمت کے مستحق ہو جاتے ہیں، تو ایسے وقت
نوجوان بچے والدین کی خدمت نہیں کرتے. جب ہم چھوٹے تھے تو ماں باپ نے کئی دن اور کئی رات ہمارے لیے قربان کر دیے. ہم روتے تھے تو بے چین اور بے قرار ہو جاتے تھے، اور ساری رات ہمارے لیے نیند قربان کر دیتے تھے. لیکن یہی بچے جب جوانی کی عمر میں قدم رکھتے ہیں تو وہ سارے احسانات کو بھول جاتے ہیں. ظاہر ہے بڑھاپے میں جب باپ جب کچھ پوچھنے لگتا ہے اپنے بچوں سے تو بیٹوں کے لہجے میں تلخی آ جاتی ہے، غصے کے انداز میں بات کرتے ہیں اور کڑوی کسیلی باتیں کرتے ہیں. یہ بالکل مناسب نہیں ہے. ہر آدمی کو اپنا ماضی نہیں بھولنا چاہیے. میں ماضی میں کیا تھا اور اللہ نے میرے ساتھ کیسا کرم کا معاملہ فرمایا، ترقی کی منازل پہ اللہ نے مجھے پہنچایا. ہر آدمی کو اپنا ماضی کبھی نہیں بھولنا چاہیے. یہ والدین ہمارے حق میں بہت بڑے محسن ہیں، بہت بڑے محسن ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد اس دنیا میں اگر کسی کا مقام ہے تو والدین کا مقام ہے. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ آپ اپنے والدین کے لیے اللہ کے دربار میں دعا کرتے رہے نا، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما، کرم فرما، جس طرح انہوں نے بچپن میں پالا پوسا اور ہماری پرورش فرمائی، ہم کو اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کیا. ان کے بارے میں ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے. یہ والدین ہمارے لیے جنت بھی ہیں، جہنم بھی ہیں. اگر ہم ان کی خدمت کریں گے، ان کے ساتھ اطاعت کا معاملہ کریں گے، ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آئیں گے، نرم لہجے میں بات کریں گے اور ان کی ہر بات کو ہم سنیں گے، مانیں گے، تو یہی والدین ہمارے لیے جنت ہیں. لیکن ہم ان کے ساتھ کڑوی کسیلی باتیں کریں گے، ان کی خلاف ورزی کریں گے، ان کی باتوں کو نہیں مانیں گے، ان کے دل کو تکلیف پہنچائیں گے، تو پھر یہی والدین ہمارے لیے جہنم بھی ہیں. ان کی خدمت نہ کرنے کی وجہ سے ہم جہنم رسید ہو جائیں گے. تو والدین بہت بڑی نعمت ہیں، ہم ان کی قدر کریں. زندگی میں تو ہم قدر نہیں کرتے. جب والدین اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، اور والدین کے محاسن اور خوبیوں کو ہم یاد کرتے ہیں کہ میرے والدین نے ایسا کیا، ایسا کیا، ایسا کیا، میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا. میرے دوستو، زندگی میں قدر کرو. یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. یہ واقعات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں، تدبر کریں اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.